حارث کھوکھر صاحب ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جن کا جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری صلح تو نہیں ہوئی لیکن کچھ لوگ بیچ میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے. اور ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا کہنا یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی سچویشن ہمارے رشتے میں بہت زیادہ ہے. اب اس میں ایک نیو اینگل سامنے آتا ہے اور وہ آتا ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے بھائی کا. آپ نے ہماری سوشل میڈیا پہ بہت بدنامی کر دی ہے, اس سے ذرا ہم ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتے جی, مطلب ہماری حد ہی اتنی تھی, ہم اسے ذرا ٹالریٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم ڈاکٹر نبیہہ کو مزید اپنے گھر پہ رکھیں گے. میرے وکیل صاحب نے کوشش کی اور سیکنڈ پارٹی سے جا کے ملاقاتیں کی اور ان کو بتایا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے. انہوں نے بھی یہی کہا, یعنی کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے سسرال والوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو ایز اے بہو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر نبیہہ نے کہا کہ جب وہ لوگ مجھے ایز اے بہو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو میں بھی ان کو اپنے ایز اے ماں باپ ہی ٹریٹ کروں گی. اور آج کے بعد میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہو میں سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھی. یہ بہت بڑی بات کی ہے ڈاکٹر نبیہہ نے, اور پھر وہ تنقید کرتی ہوئی نظر آئی کہ ان لڑکیوں پہ کہ جنہوں نے خلا دائر کی ہوئی ہے یا جو اپنا رشتہ ختم کرنا چاہ رہی ہے, ان کو انہوں نے کہا کہ میری بہنوں میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے اگر خلا دائر کیے تو وہ خلا واپس لے لو. اگر آپ کا شوہر خود رشتہ ختم کرتا ہے تو اس کو کرو. سوال میرا یہ ہے کہ جو گند آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اچھالا ایک دوسرے کے لیے کہ وہ میرے حق زوجیت نہیں پوری کرتا, وہاں حارث کھوکھر نے کہا کہ ماں جو یہ کنسیو نہیں کر سکتی, ایک دوسرے کو مختلف قسم کا گند آپ نے اچھالا, کیا وہ گند سمٹ جائے گا؟ السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر جن کی پچھلے ایک ہفتے سے کنٹروورسی چلتے ہوئے آ رہی تھی, کبھی صلح کی طرف بات آ رہی تھی اور کبھی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ نہیں ہم کوئی صلح نہیں کر رہے, ہم طلاق کی طرف جائیں گے یا ہم خلا کی طرف جائیں گے. اب جو تصویر کا ایک نیا رخ جو سامنے آیا ہے, ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جو انہوں نے اپنے لائر کو مخاطب کرتے ہوئے بنائی ہے کہ کسی کا جو لائر ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا. کہ جب میں خلا دائر کرنے جا رہی تھی تو میرے وکیل نے مجھے اس ٹائم بھی منع کیا تھا کہ ڈاکٹر نبیہہ ابھی بھی وقت ہے, سوچ لیں, ایک دفعہ خلا دائر کر دی تو رشتہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری طرف حارث کھوکھر صاحب ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جن کا جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری صلح تو نہیں ہوئی لیکن کچھ لوگ بیچ میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے. اور ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا کہنا یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی سچویشن ہمارے رشتے میں بہت زیادہ ہے. اب اس میں ایک نیو اینگل سامنے آتا ہے اور وہ آتا ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے بھائی کا. آپ نے ہماری سوشل میڈیا پہ بہت بدنامی کر دی ہے, اس سے ذرا ہم ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتے جی, مطلب ہماری حد ہی اتنی تھی, ہم اسے ذرا ٹالریٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم ڈاکٹر نبیہہ کو مزید اپنے گھر پہ رکھیں گے. اب اس پہ حارث کھوکھر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہی بھائی ہے جس کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی, جس کو کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر نبیہہ اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, میرا بھائی ہے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں. لیکن اب آج ڈاکٹر نبیہہ کو ضرورت پڑی ہے تو اس کا بھائی فضول بکواس کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا کہنا یہ ہے کہ میرے وکیل صاحب نے کوشش کی اور سیکنڈ پارٹی سے جا کے ملاقاتیں کی اور ان کو بتایا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے. انہوں نے بھی یہی کہا, یعنی کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے سسرال والوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو ایز اے بہو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر نبیہہ نے کہا کہ جب وہ لوگ مجھے ایز اے بہو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو میں بھی ان کو اپنے ایز اے ماں باپ ہی ٹریٹ کروں گی. اور آج کے بعد میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہو میں سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھی ہوں. یہ بہت بڑی بات کی ہے ڈاکٹر نبیہہ نے, اور پھر وہ تنقید کرتی ہوئی نظر آئی کہ ان لڑکیوں پہ کہ جنہوں نے خلا دائر کی ہوئی ہے یا جو اپنا رشتہ ختم کرنا چاہ رہی ہے, ان کو انہوں نے کہا کہ میری بہنوں میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے اگر خلا دائر کیے تو وہ خلا واپس لے لو. اگر آپ کا شوہر خود رشتہ ختم کرتا ہے تو اس کو کرنے دو, اور آپ لوگ خلا نہ لو, آپ لوگ کوشش کرو کہ آپ لوگ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. یعنی کہ ابھی بھی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اپنا شوہر ٹھیک نہیں لگتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتے میں تھرڈ پارٹی سچویشن بہت زیادہ ہے, ابھی بھی چیزیں ویسی ہی ہیں, لیکن میرے سسرال والے مجھے لائک کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہیں, اور میں بھی اپنے سسرال والوں کو لائک اون کرتی ہوں کہ میں بھی واپس چلی جاؤں گی. اب یہ سارا سینیریو ہے, اس میں ایک سینیریو آ جاتا ہے ڈاکٹر روبی کا جو ان کی ایک میوچل فرینڈ ہے, اور وہ جو ہے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ دے رہی ہے اور جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ میں نے حارث کھوکھر کو کہا کہ تم جو ہو نا
نبیہہ کو ناردرن ایریاز میں لے جاؤ اور اس کو گھماؤ پھراؤ، اور یہ خلا سے پہلے کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے تم لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے دور ہو جائے۔ تو ڈاکٹر نبیہہ کو حارث کھوکر نے ڈاکٹر روبی کو حارث کھوکر نے یہ کہا، اور حارث کھوکر نے کہا کہ میں اس پاگل مینٹل آرڈر کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مطلب میرا گزارا نہیں ہے کہ میں اکیلی اس کو ادھر لے جاؤں اور میں ادھر جا کے رہوں گا کیسے۔ اس کے اوپر بھی ڈاکٹر نبیہہ کے جو ہسبینڈ ہے حارث کھوکر، انہوں نے کہا کہ ایک موٹی آنٹی جو مختلف بیانات دے رہی ہیں، مختلف پوڈ کاسٹ دے رہی ہیں ہمارے اوپر، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو گند آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اچھالا ایک دوسرے کے لیے کہ وہ میرے حق زوجیت نہیں پوری کرتا، وہاں حارث کھوکر نے کہا کہ ماں جو یہ کنسیو نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے اوپر مختلف قسم کا گند آپ نے اچھالا، کیا وہ گند سمٹ جائے گا؟ جو ایک لوگوں تک پیغام پہنچا وہ تو پہنچا ہی پہنچا، مطلب بہت ساری لڑکیوں نے بیٹھ کے سوچا ہوگا کہ یار ہم لیٹس اینڈ اپ دس آل نا، اگر ان کی لائف میں بھی اس طرح کی سچویشن تھی تو وہ تو یہی سوچیں گی نا کہ جب یہ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ عام ڈسکس کر سکتے ہیں تو اس کو ختم کرنے میں کیا ہے۔ تو یہ میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ کبھی آپ کا رشتہ ختم بھی ہو جائے، اینڈ بھی ہو جائے، تو اس کو اس طرح اینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کبھی ایک دوسرے سے سلام بھی لینی پڑے تو آپ لوگ کو تو بس استغفر اللہ میں تو سلام بھی نہیں دوں گی۔ تو یہ ہے کہ آپس میں جب آپ میاں بیوی ہوتے ہیں، آپ کو 100 ایپ پتا ہوتے ہیں بیوی کے، آپ کو 100 ایپ پتا ہوتے ہیں اپنے خاوند کے، تو جب علیحدگی ہو جائے نا تو وہ 100 ایپ جو نا پردے میں رکھتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں، اس کو دنیا کو بتانے نہیں بیٹھ جاتے کہ یہ ایپ ہے، یہ ایپ ہے، اس کے اندر یہ ایپ بھی تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں غلط بھی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو، چاہے ہاں وہ کوئی بھی ریلیشن ہے، آپ کو اگلے بندے کے 100 ایپ پتا چل جاتے ہیں، اور آپ کو کیا اس کو بھی آپ کے 100 ایپ پتا چل جاتے ہیں۔ جب ریلیشن اینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک اچھے نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ دنیا کو بھی جا کے بتائیں کہ اس کی یہ ایپ ہے اور اس کے وہ ایپ ہے۔ اسی کے ساتھ میزبان مومن علی کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ، اللہ نے کے بعد۔